السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اول قرآن سے ایک ایک آیت کی تفسیر شروع کی ہے، قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سورہ آل عمران کی 44ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے۔ جیسا کہ اشارہ ہوا، جناب مریم کی ولادت سے پہلے ہی ان کی والدہ گرامی نے نذر کر لیا تھا کہ ان کا بچہ بیت المقدس کا خادم ہوگا، لہذا بچے کی پیدائش ہوتے ہی بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور لے کر مسجد کی طرف گئیں اور جناب زکریا کے حوالے کر دیا کہ یہ مسجد کا خادم ہے، مسجد کے لیے میں نے نذر کیا ہے، یہ مسجد کے خادم ہوگا، اور یہ کہہ کے ان کے حوالے کیا، مسجد پر نذر کیا ہے۔ اب کیونکہ جناب مریم کی والدہ ماجدہ خود ایک بزرگ خاندان سے تھیں، عظمت اور کرامت کی مالک تھیں، لہذا اس بچے کی سرپرستی اور کفالت کون لے، اس بارے میں جو بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، بزرگوں کے حوالے کیا تھا، من جملہ اس میں جناب زکریا تھے، اور جناب زکریا اپنے نبی ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں اور خاندان سے قریب ہونے کی وجہ سے بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ جناب مریم اور ان کی والدہ لے کے بھی آئی تھی ان کے پاس کہ مسجد میں سرپرستی وہ کریں، لیکن وہاں پر شدید اختلاف ہو گیا، تکرار ہو رہی ہے اس جملے کی اس آیت میں، ما کنت لدیہم، اے نبی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، 2 بار کہا خدا نے، یعنی کیا مطلب؟ جس سے پتہ چلا کہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے کا مطلب یہ کہ کس قدر شدید ان میں آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور آخر میں پھر قرعہ ڈالنے پر بات ٹھہری کہ قرعہ کے ذریعے جس کا نام نکلے گا، قرعہ میں جس کا نام آئے گا وہ اس کی کفالت کرے گا۔ پیغامات جو اس آیت میں یہی ہے، انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم غیب پر آگاہی رکھتے ہیں۔ آیت کا ابتدائی فقرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی بہترین دلیل ہے، اور اس کی کیفیت کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے کہ خدا کو ذاتی طور پر علم غیب ہے اور نبی کو خدا کی طرف سے علم غیب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک بین اور روشن دلیل ہے، یعنی اس کے معجزہ ہونے کا جلوہ ہے کہ اس میں غیب کی باتیں بھی ہیں اور چھپی ہوئی تاریخیں جن کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی اس میں سب بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا پیغام، قرآنی حکایتیں اور قرآنی قصے یہ صرف وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کشف ہوئے ہیں، وحی کے ذریعے ان پر نازل ہوئے ہیں، ان کو بتائے گئے ہیں، کیونکہ وحی نازل ہونے سے پہلے یہ واقعات کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوئے تھے اور نہ ہی کسی سینے میں تھے کہ علم سینہ کے ذریعے سینہ بسینہ یہ دل نبی تک آیا ہو، نہیں، وحی کے ذریعے سب نبی تک آیا ہے، کہیں درج نہیں تھا۔ من انباء الغیب، یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو تعلیم کیا ہے۔ تیسرا پیغام، گزشتہ قوموں کی تاریخ کو جاننے کا، ان کے بارے میں علم کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ وحی الہی ہے۔ اگر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے اس بارے میں تو یہ بہترین ذریعہ ہے۔
چوتھا پیغام، اختلاف کو حل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ قرآن ڈالنا ہے۔ یلقون اقلامہم، کہ اپنے قرآن ڈالنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرزند رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان جس کے لیے قرآن ڈالا گیا وہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں۔ یہ قرآن ان کی یتیمی کے زمانے میں ڈالا گیا۔ من لا یحضرہ الفقی کی جلد نمبر 13 صفحہ 51 پر یہ روایت موجود ہے کہ جناب مریم کے لیے سب سے پہلے قرآن ڈالا گیا تاریخ میں، یہ خود امام نے فرمایا۔ پانچواں پیغام، ایک فداکاری جو جناب مریم کی والدہ نے کیا، اس کی اتنی کرامتیں بی بی مریم کو اس کے ذریعے سے حاصل ہوئیں کہ مدتوں سے مریم کی ماں جو نازا تھیں، جو بانجھ تھیں، اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن آپ نے نذر کیا اور نذر کر کے اس نذر کی وجہ سے اپنے بچے کو فدا کر دیا، جناب مریم کو فدا کر دیا، اور بنی اسرائیل کے سامنے اس کی سرپرستی کفالت کی درخواست کیا۔ یہ بہت بڑی فداکاری ہے جو جناب مریم کی ماں نے پیش کیا ہے۔ چھٹا پیغام، بزرگوں میں ایک مقدس پاک ذمہ داری قبول کرنے کے لیے مسابقہ ہو رہا تھا، مقابلہ ہو رہا تھا، کمپٹیشن میں تھے کہ ہم اس ذمہ داری کو قبول کر لیں۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، رقابت ہوتی کہ ایک دوسرے سے کفالت لینے میں سبقت کر رہے تھے، آگے بڑھنا چاہ رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت لے۔ عملی پیغام، اگر انسان زندگی کے کاموں میں اللہ سے مدد مانگے اور اسی پر بھروسہ کر کے قدم بڑھائے تو یقیناً مدد بھی ملتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے۔ خدایا تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔